والے دن سعودی عرب جا رہے ہیں. جی ہاں. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو سعودیز ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں ریکو ڈیک جو اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. کیا خبریں ہیں سر آپ کے پاس؟ دیکھیں جناب، یہ ریکارڈنگ کا جو مسئلہ ہے نا، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور یہ عام لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں بھی نہیں آتا. یہ 2012 11-12 میں نے اس پہ پہلی رپورٹ لکھی تھی، اور اس کے بعد پھر اتنا شور مچا، سپریم کورٹ نے فوراً اس کو لے لیا اور پورا کیس چلایا، اور اس کے بعد اس کو سب کو وائپ آؤٹ کر کے نکال دیا سب کو. اور پھر اس کے بعد وہ انٹرنیشنل کورٹ میں گئے اور جا کے انہوں نے پاکستان کے خلاف ججمنٹ لیا، اور وہ سارا کچھ ہو گیا. ریکارڈنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ جی پاکستان کے پاس بے شمار ذخائر ہیں سونے کے اور کاپر تانبے کے، لیکن ان کی جو انویسٹیگیشن کی ہے وہ صرف وہ کینیڈین کمپنی جس نے $300 ملین لگائے تھے شروع میں، انہوں نے 2-3 سال لگا کے سارے ان کو پتا ہے کہ جی یہاں پہ ہے کیا اور کتنا ہے، اور کسی کو نہیں. انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کچھ نہیں بتایا کہ کیا ہے کیا نہیں. جب سپریم کورٹ نے ان کو بھگا دیا اور انہوں نے جا کے انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے سارے ڈاکومنٹ دیے، تو انہوں نے $8 بلین کا اور $11 بلین کا فائن لگا دیا. تو اب ان کو وقت پڑ گیا کہ جی اب ہم کیا کریں. حالانکہ یہ کر سکتے تھے، یہ جا کے انٹرنیشنل بڈ کر سکتے تھے، دنیا بھر کی مائننگ کمپنیز اس میں بڈنگ کرتی اور آ کے یہ کوئی. اس وقت میں نے جب لکھا تھا 2011-12 میں، تو یہ میں نے لکھا تھا $260 بلین کا ہے یہ پروجیکٹ. اس وقت لکھا تھا. واو. اس کے بعد جب سونے کی قیمتیں ڈبل ہو گئی تو یہ ہو گیا کوئی 500 سے زیادہ کا. اب یہ جو ہے جناب، انہوں نے جا کے وہ $10-11 بلین کو ختم کرنے کے لیے رو رو کے مر مر کے انہوں نے کہا یہ ختم کرتے ہیں، ہم ان کو واپس دیتے ہیں، ان کو 50% دوبارہ. اور فوج نے کیا یہ. بائی دا وے، یہ فوج نے پورا نیگوسیشن کیا ہے، ساری ڈیٹیل ان کے پاس ہے، کسی سویلین کو نہیں پتا کیا ہو. 2-2.5 سال وہ نیگوسیشن کرتے رہے، ان کے ISI کے اور ڈیلیگیشنز اور ان کے لوگ جو ہے یہاں امریکہ اور کینیڈا اور ہر ایک سے آ کے ملتے رہے اور یہاں ڈسکشن کرتے رہے. ڈاکومنٹ کے پورے کمرے ان کے پاس بھرے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی اب ہم ان کو واپس دیتے ہیں، 50% ان کو دیتے ہیں. اور ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ جی ٹوٹل سائز کیا ہے اس کا. کینیڈین کمپنی کو واپس دینے لگے ہیں سر آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ اسی کینیڈین کمپنی جس نے جو آپ پہ کیس کیا تھا اور جو فائن لگوایا تھا، اسی کو واپس دے دیا ہے انہوں نے. دے سر دیا ہے، سائن آپ سائن سے کر دیا. کوئک اس میں کوشچن پوچھ لوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں؟ ہاں ہاں، نہیں میں نہیں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا آڈینس کو بتا دیں کیونکہ آپ نے اس کو آپ کے اوپر آپ کی ریسرچ ہے. تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ اتنا مشکل ہے اس کو فگر آؤٹ کرنا کہ کہاں پر جو تانبا اور ہمارا سونا پڑا ہوا ہے وہاں پر، اور یہ یعنی کہ ہمیں اتنا ایکسپینسو ہے کہ 50% ہمیں کمپنی کو دینا پڑ جائے گا اس کے لیے؟ نہیں 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 نہیں، دیکھیں اس کی میں بتا دوں. ہم، یہ دیا تھا آپ کی کینیڈین کمپنی ہے بیرک گولڈ، دنیا کی مائننگ کمپنی میں سے ایک بڑی کمپنی ہے. اور اس وقت وہ چیلین ایک اور کمپنی تھی آنٹافاگسٹا، اس کا نام تھا، چلی کی. اس کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ پروجیکٹ لیا تھا اور پھر یہ کرتے رہے. انہوں نے 300 سے زیادہ ملین ڈالر انویسٹیگیشن پہ لگایا ہے آلریڈی. کئی 3-4 سال 5 سال اس میں لگے رہے. کھودا، نیچے کھدائی کی، ساری انویسٹیگیشن کی، ساری جو ریڈار ہوتے ہیں، میپنگ ہوتی ہے، وہ سارا کچھ کیا. اور ان کو پتہ لگ گیا کہ جی یہاں پہ کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، اور کتنے بڑے ایریا میں. یعنی ایک ان کو چھوٹا سا ایریا دیں گے نا، ان کو پورے ایریا کا پتہ ہے. اور یہ خالی پاکستان میں نہیں ہے، یہ افغانستان میں بھی یہی پوری بیلٹ جو ہے یہ جاری ہے، اور ایران میں بھی جاری ہے. انہوں نے پاکستان کی بیلٹ کا اندازہ لگا لیا کہ جی یہ اتنے $1 بلین کا ہے. اور اس کے بعد وہ جب سپریم کورٹ ہماری آ گئی بیچ میں اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سارے آپ کے ایگریمنٹ ہی غلط ہوئے تھے اور یہ سارے کینسل کر رہے ہیں ہم، اور ان کو نکال دیا باہر، اور انہوں نے جا کے انٹرنیشنل کورٹ میں کیس کر دیا. اور پھر ظاہر ہے ان کو انٹرنیشنل کورٹ سے فیصلہ مل گیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ 6-7 بلین ڈالر کا فائن دے اور اتنا جرمانہ دے. تو 10-11 ارب ڈالر بنتے تھے وہ. 10-11 ارب ڈالر
پینٹس ہے اس کے مقابلے میں. اگر یہ کسی انٹرنیشنل بڈنگ میں جا کے پاکستان کسی بڑی دوسری کمپنی کو جو سب سے زیادہ بڈ کرتے ان کو دے دیتا تو وہ خود تیار تھے. یہاں امریکہ میں بہت سے میری کمپنی سے بات چیت ہوتی ہے, کہتے ہیں ہم یہ سارے 10-11 بلین ہم دینے کو تیار ہیں, کوئی فکر کی بات نہیں ہے, آپ ہم سے اگریمنٹ تو کریں, انٹرنیشنل ٹرانسپیرنٹ بڈ کریں, ٹرانسپیرنٹ ٹینڈر کریں جس میں ہم شریک ہوں گے, اور ہمیں مل جائے گا تو ہم یہ دے دیں گے, اس میں لکھ دیں گے کہ جی یہ فائن جو ہے یہ ہم پے کر دیں گے. مگر وہ خیر نہیں کیا. فوجی کو کیوں پتہ نہیں کیا لگ. گیا سر؟ یہ کیوں نہیں کیا گیا اگر یہ سمپل پروسیس اس کا یہ تھا تو؟ سر انٹرسٹ تھے نا وہاں پہ, انٹرسٹ تھے کہ جی ہمیں کیا ملے گا. بیچ میں گورنمنٹیں بدلتی رہی, پتہ نہیں فوجی بدلتے رہے, پھر ایک فوجی صاحب آگے, انہوں نے سارا کچھ سارا اپنے یہ باجوہ صاحب کے زمانے میں اور کیانی صاحب اور باجوہ کے صاحب کے زمانے میں یہ سب ہوا. انہوں نے پھر جہاں پہ سارا کچھ ٹیک اوور کر لیا, کسی کو نہیں پتا اب کہ انہوں نے کیا اگریمنٹ کیا ہے, کیا کرنا ہے. اب انہوں نے جا کے فائنل ایک اگریمنٹ کر کے, اور دیکھیے کنڈیشن انہوں نے یہ لگائی تھی کینیڈین کمپنی کے, جی آپ کی پارلیمنٹ یہ اپروو کرے گی, آپ کی سپریم کورٹ یہ اپروو کرے گی, تب ہم آ کے اگریمنٹ میں آپ کے ساتھ سائن بیچ میں آئیں گے. تو زبردستی ایگریمنٹ پارلیمنٹ سے بھی کروایا گیا اور سپریم کورٹ سے بھی زبردستی اپروو کرایا گیا. یہ دونوں چیزیں آپ نوٹ کر لیں. فوجیوں نے کان مروڑ مروڑ کے اور گردن مروڑ کے دونوں, میرا خیال ہے 2-4 ہفتوں میں پارلیمنٹ نے بھی اپروو کر دیا اور سپریم کورٹ نے بھی اپروو کر دیا, اور پھر انہوں نے سائن کیے. اب اس میں کس کا کتنا حصہ ہے, کتنا کیا ہے, یہ تو خیر بعد میں پتہ چلے گا. لیکن خیر اب یہ جو سعودی عرب بیچ میں آ رہے ہیں, $1 بلین دے کے آ رہے ہیں, یہ ہے 400-500 بلین ڈالر کا مسئلہ اور پروجیکٹ. سب سے پہلے تو جو کینیڈین آئیں گے وہ آ کے اس میں کم از کم $1-2 بلین لگائیں گے, اس کی مزید کھدائی کریں گے, مزید اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. اس کے بعد پورے علاقے میں آپ کو کمپنیز بنانی پڑیں گی, کالونیز بنانی پڑیں گی, روڈز بنانی پڑیں گی, انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا, ایئرپورٹ بنانے پڑیں گے. یہ سارا کام پاکستان نے کرنا ہے. سیکیورٹی دینی پڑے گی, فوج کے میرے خیال ہے 1-2 ڈویژن وہاں لگانے پڑیں گے تاکہ وہ جا کے ان کی سیکیورٹی کرے. وہاں اس علاقے میں تو کوئی گورا آ نہیں سکتا. اور یہ جیسے چینیوں کا حشر ہو رہا ہے وہاں ان کا بھی یہ حشر ہوگا. تو یہ سارا کچھ پاکستان میں کرنا ہے. اب یہ سعودی بیچ میں آ گئے $1 ارب دے کے, اور یہ کیا اس میں کھیل ہے. یہ ان کو دے دیں گے, ان کو حکومت کو کیا پیسہ چاہیے. ابھی تو کہیں نہ کہیں سے کسی نام پہ بھی کسی طریقے سے بھی ڈالر آئے, $1 آ جائیں گے, یہ کہیں گے جی ہمارے ریزرو اتنے بڑھ گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ہم بڑے کامیاب ہو گئے. اس کا پیسہ, اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا, کس کو بھگتنا پڑے گا, یہ ابھی کوئی نہیں بتا رہا. اور کتنے سب سے پرسنٹ، سوری، کتنے پرسنٹ دینا پڑے گا سعودیوں کو 1 بلین کی؟ کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا, یہ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. اب صرف اس میں جو پتا ہے وہ یہ ہے کہ 50% تو وہ ہے بیرک کینیڈین کمپنی کا, 50% پاکستان کا ہے, جس میں سے 25% بلوچستان کا ہے, 25 فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. یہ ہے پتا. فیڈرل گورنمنٹ اپنے پیسے جو ہے نا وہ ابھی سے وہ بیچ رہی ہے, اپنا پروفٹ جو ہے نا وہ سعودی عرب کو دے کے اپنے پیسے ابھی سے لے رہی ہے وہ. یعنی یہ ایک انالیسس ہے سیدھا سیدھا. اچھا, اس کے بعد یہ کہ جی یہ جب ہوگا اور یہ کمپنی آئیں گی اور یہ جب نکلے گا, اور یہ نہیں پتا کہ جی یہ جو گولڈ نکلے گا کتنا نکلے گا, کاپر نکلے گا تو کتنا نکلے گا. پہلے جو جھگڑا ہوتا تھا وہ یہ جھگڑا اس بات پہ تھا کہ جی یہ اس کی ریفائننگ کہاں سے ہوگی, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کتنا نکلا ہے, اس سے پہلے کہ جی ہم ڈیسائیڈ کریں 50 کس کا ہے اور 25 کس. ابھی بھی یہ نہیں پتا. یہ فوج نے سارا ان سے ایگریمنٹ کر کے اور سائن کر دیا. یہ بتانا ضروری ہے کہ جی یہ کیا ریفائننگ پاکستان میں ہوگی, کیا ریفائنریز بنیں گی جہاں پہ کئی 100 کئی ہزار لوگوں کو جاب ملیں گی, یا روڈز بنیں گی, یا جو ریفائنری اگر لگے گی تو یہاں پہ جو پورا ملبہ نکلتا ہے اس میں سے پھر گولڈ اور وہ نکالنا پڑتا ہے نا جی الگ. جب وہ نکل آئے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ جی اتنا گولڈ ہے, اتنا کاپر ہے, اس میں سے آدھا آپ کا ہے یا آدھا آپ کا ہے. جب وہ پورا کا پورا ملبہ ہی باہر لے جائیں, جیسا کہ سینڈک میں ہوا ہے, یہ سینڈک کاپر مائنز جو ہم نے چینیوں کو دی تھی, کتنے سال سے دی ہوئی ہیں, اس میں ہمیں
ٹکا لال نہیں ملا، وہ سارا کا سارا کھود کے زمین اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہاں جا کے نکالتے ہیں اس